دعوت تبلیغ۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بے شمار عالمین بنائے، کائنات میں بے شمار مخلوقات تخلیق کی اور انہیں ایک نظام کے ذریعے ایک دوسرے کی خدمت کے لیے پابند کیا۔ اس کے بعد کائناتی نظام کو قائم رکھنے کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ امت مسلمہ کو اس طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے کتنی اذیتیں اور تکالیف برداشت کیں۔ سیرت طیبہ کے اس پہلو کا مطالعہ کر کے اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال قربان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود ہمت و حوصلے کی چٹان بن کر مستقل مزاجی سے توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے ناقابل بیان حالات کا مقابلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ علوم کے متلاشی افراد کے لیے ضروری ہے کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار پڑھیں اور اس بات پر تفکر کریں کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کو ختم کرنے، توحید کا پرچار کرنے اور کفار کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے کیسی کیسی تکالیف برداشت کر کے اللہ کے مشن کو عام کیا۔ مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اس پر غور کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، پرخلوص نیت، اتحاد، یگانگت اور تفرقے سے بالا تر ہو کر عمل پیرا ہوں گے تو انہیں قدم قدم پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاون ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے جرأت مندانہ قدم اٹھانے، دل شکستہ حالات کا سامنا کرنے، مخالفین کی الزام تراشیوں کو نظر انداز کرنے اور بلا تفریق لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ 2 ارب مسلمان جیسے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے فدا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے قلوب میں داخل کی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کی محبت کا اظہار صرف زبانی کلامی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عمل خود کر کے دکھایا ہے۔ مسلمانوں میں دعا کی ایک مخصوص فہم پیدا ہو گئی ہے۔ مسلمان صرف اور صرف دعا کرنے اور دعا کرانے تک محدود ہو گئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے ساتھ عمل بھی کیا ہے۔ غزوہ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 313 افراد تھے، جبکہ دوسری طرف 1000 مسلح افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعا نہیں کی، بلکہ میدان جنگ میں جا کر دعا فرمائی، یا اللہ، جو کچھ میں لا سکتا تھا لے آیا، اب ہماری مدد کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی مظاہرے کے بعد جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 313 افراد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کا عملی مظاہرہ کریں اور پھر درود و سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ عمل کے بغیر صرف دعا بے عملی کا مظاہرہ ہے۔ امت مسلمہ میں سے عمل نکل گیا ہے، عملی زندگی کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ بے عملی سے انتشار پیدا ہوتا ہے، انتشار سے اختلاف بڑھا اور فرقے بن گئے۔ فرقے اس لیے بن رہے ہیں کہ عملی مظاہرہ کم سے کم ہو گیا ہے۔ جب ہم عملی مظاہرے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھکتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہم اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں فتح عمل اور دعا کے براہ راست تعلق کی ایک عظیم الشان مثال ہے۔ عمل کے بعد دعا کے نتیجے میں کامیابی قانون فطرت کے تحت ایک آفاقی حقیقت ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نسبت عملی طور پر امت مسلمہ کو منتقل ہوئی ہے، جو دور جدید کے مسائل اور مشکلات میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس امر کے عادے کے لیے واضحات و واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں رہنمائی فرماتے ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابع داری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا۔ انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی ایک عظیم روحانی اسکالر ہیں جنہوں نے قرآن پاک میں تین چیزیں، شریعت، تاریخ اور مات کو کھول کر بیان کیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اپنی کتاب اللہ کے محبوب میں مات کے ذکر کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدا، اپنے اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں اتنی الہاؤ زاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر ڈالی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے جو دعا مانگی ہے، حق تعالیٰ بہت جلد اسے پورا کر دے گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یکا یک غنودگی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اب خدا کی مدد آ گئی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آ گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خیمے میں آتا اور دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی، بے شک میں تمہاری مدد بے در پہ ہزار فرشتوں سے کرنے والا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اجسام سے مخاطب ہیں جن میں ارواح موجود نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ اس بات کو سننے والے نہیں ہو، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ خوب سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ کیا تمہیں یہ خوش کن معلوم نہ تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے؟ اب جب کہ پردہ اٹھ گیا ہے اور اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا تو تم مسلمان ہونے کی آرزو کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا، بلا شبہ تم نے اسے حق پایا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم نے بھی اسے حق پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد کو قرآن پاک کی کئی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یاد کرو جب تمہارے سکون کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ تم کو پاک کرے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور کرے اور تمہارے دل مضبوط اور ثابت قدم رہیں۔ یاد کرو جب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، کافروں کی گردنیں مارو اور ہر جوڑ پر مارو، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور خدا کے رسول سے دشمنی کی ہے، اور جو خدا اور خدا کے رسول سے دشمنی کرے گا خدا اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھو، کافروں کے لیے عذاب دوزخ ہے۔
مسلمانوں، جب میدان جنگ میں کافروں کے مقابل آؤ تو پشت نہ پھیرو، اور بجز اس کے لڑنے کے لیے مڑیں یا کسی دستے کی طرف پھریں۔ جو کوئی پشت پھیرے وہ خدا کا غضب لائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں، ان کافروں کو تم نے نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے خاک نہیں پھینکی جب تم نے پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی تاکہ اپنی طرف سے اہل ایمان کو اچھا انعام دے۔ اللہ دانا اور بینا ہے اور کافروں کے داؤ پیچ کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر فتح چاہتے ہو تو فتح آ چکی، کافرو، اب اگر رک جاؤ تو بہتر ہے، اور اگر تم پھر مخالفت پر آمادہ ہوگے تو ہم پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ یاد رکھو کہ تمہاری جمعیت کچھ مفید نہیں، گو وہ کتنی ہی کثیر ہے، اور اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، جب کسی فوجی دستے سے مقابلہ آن پڑے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جھگڑا نہ کرو، ورنہ سست پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مستقل مزاج رہو، اللہ مستقل مزاج صابرین کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، اور اس نسبت سے مسلمانوں کے عمل کو بھی اپنا عمل قرار دیا۔ جدوجہد اور عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور مناجات کو قبول فرمایا، اپنی نصرت اور فرشتوں کی کمکم سے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ عمل، دعا اور نصرت کا یہ فارمولا مسلمانوں کے لیے ہر شعبہ زندگی میں راہ ہدایت ہے۔ عمل کے بغیر دعا ایک ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں ہے۔